تحقیر وفا قسط نمبر 5 حقیقت کا قرب۔ دعا کے دل کا بوجھ تو ہلکا ہو چکا تھا، مگر روح پر ایک نئی بے چینی نے ڈیرا جما لیا تھا۔ اس نے اپنا سچ شرجیل کے قدموں میں رکھ دیا تھا، مگر اسے یہ علم نہ تھا کہ وہ جس شرجیل کو اپنے تصورات میں تراشے بیٹھی ہے، وہ کب کا پتھر کا ہو چکا ہے۔ شرجیل اب وہ نہیں رہا تھا، اس کی زندگی ایک رنگین سراب بن چکی تھی۔ اس کے ارد گرد لڑکیوں کی ایک بھیڑ تھی، اور ان سب میں ایک نام نمایاں تھا، عالیہ۔ عالیہ جو شرجیل کی موجودہ دنیا کا محور تھی، ایک ایسی لڑکی جس کے لیے محبت جذبات نہیں بلکہ نمائش اور تسلط کا نام تھی۔ شرجیل اب عالیہ کے ساتھ پارٹیوں میں جاتا، گھومتا پھرتا اور اپنی پرانی دنیا کو بھلا چکا تھا۔ دعا جو ان سب سے بے خبر تھی، ایک عجیب سے سحر میں مبتلا تھی۔ جب اسے نظر آتا کہ شرجیل روزانہ اس کی سٹوریز دیکھتا ہے تو اس کا دل زور سے دھڑک اٹھتا۔ وہ سوچتی، اگر وہ واقعی مجھے نہیں چاہتا تو میری ہر سرگرمی پر نظر کیوں رکھتا ہے؟ شاید وہ بھی میری طرح خاموش ہے۔ وہ خاموش تھی کیونکہ اسے امید تھی کہ میسنجر پر بلاک ہونے کے باوجود اگر شرجیل کی محبت سچی ہوتی تو وہ کسی اور طریقے سے کسی اور اکاؤنٹ سے اس تک پہنچتا۔ مگر شرجیل کی طرف سے صرف سٹوریز کا دیکھنا اور کبھی کبھار پوسٹس کو لائک کر دینا دعا کی محبت کو ہوا دے رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہ لائکس شرجیل کی خاموش تائید ہیں، مگر یہ خاموش جنگ زیادہ دیر نہ چل سکی۔ ایک دن عالیہ کی نظر شرجیل کے فون پر پڑی۔ تجسس کے مارے اس نے دعا کا پروفائل کھولا۔ عالیہ نے دعا کی ایک ایک پوسٹ کو کنگالا، وہ درد بھرے اشعار، وہ اداس تصویریں، اور وہ خاموشی جو ہر لفظ سے جھلک رہی تھی۔ عالیہ کے اندر کی انا جاگ اٹھی۔ اسے سب سمجھ آ گیا کہ یہ کون ہے اور کیا چاہتی ہے۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن خوف سے نہیں بلکہ غصے سے۔ اس نے فوراً دعا کو میسج کیا۔ الفاظ نشتر کی طرح تیز اور زہریلے تھے۔ اپنی اوقات میں رہو، شرجیل میرا ہے، اور تم جیسی ماضی کی دھول اسے چھو بھی نہیں سکتی۔ دوبارہ اس کے قریب دکھی تو یاد رکھنا، تمہاری یہ خاموش محبت تمہاری سب سے بڑی ذلت بن جائے گی۔ دور رہو اس سے۔ دعا جو پہلے ہی جذباتی طور پر کمزور تھی، اس پیغام نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر جا گرا۔ وہ ساکت بیٹھی رہی۔ اس کے سامنے وہی پرانے خواب آ کر کھڑے ہو گئے، وہ گلے، وہ وعدے، وہ وقت جب شرجیل صرف اس کا تھا۔ وہ سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ کاش میں نے یہ تب کہہ دیا ہوتا جب وہ صرف میرا تھا۔ آج عالیہ کی جگہ میں ہوتی، آج اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوتا۔ کیا واقعی میری محبت اتنی بے وقت تھی کہ وہ کسی اور کی دھمکی سے ڈر گئی؟ دعا نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ موبائل کی روشنی سے دور اندھیرے میں بیٹھ کر وہ صرف روتی رہی۔ اس نے خود کو تکلیف دی جیسے وہ خود کو سزا دے رہی ہو کہ اس نے وقت پر کیوں نہ بولا۔ لیکن داستان وفا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ شرجیل جو اب تک اپنی ایک الگ دنیا میں تھا، کیا وہ واقعی عالیہ کی اس دھمکی سے بے خبر تھا، یا پھر اسے بھی کسی ایسے موڑ پر کھڑا ہونا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ بچتا؟ جاری ہے، صرف محبت میں سود جائز ہے۔ جو تمہیں تھوڑی محبت دے تم اسے دگنی محبت دو۔ آئی ہوپ گائز کہ آپ سب کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگلا ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں۔
ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کر دیا کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔